بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں موجود تمام مکھیوں کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض مکھیاں چھتے کی حفاظت اور اس کی پہرے داری کا کام کرتی ہیں۔ چھتے کی حفاظت اور چھتے کی پہرے داری پر مامور ہوتی ہیں، جو اجنبی مکھیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کچھ مکھیاں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی ان مکھیوں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ بچوں کو کھلاتی، پلاتی اور اڑنا بھی سکھاتی ہیں۔ اگر ہم شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھیں تو شہد کی مکھی کا چھتا اس طرح لگتا ہے جیسے کسی بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر نے تیار کیا ہو۔ شہد کی مکھی کا چھتا اعلیٰ کاریگری اور بہترین مہارت کا نمونہ ہے۔ اس کا ہر خانہ مسدس یعنی 6 کونوں والا ہوتا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر خانے کے 6 کونے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور تمام خانوں کی پیمائش بھی بالکل برابر ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چھتے میں موجود جتنے بھی خانے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تمام خانوں کی پیمائش بالکل برابر ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی خانہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ ان میں معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان مکھیوں کو کسی نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم دے رکھی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ کمالات سکھائے ہیں اور یہ خوبیاں عطا کی ہیں۔ مچھلی کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا بھی صرف وہی یعنی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ انسان کو عقل، سمجھ اور شعور بھی اسی نے دیا ہے، اور انسان اسی عقل اور سمجھ کی وجہ ہی سے اسی عقل اور شعور کی بدولت ہی سے دوسرے جانداروں سے بہتر اور منفرد ہے۔ منفرد مطلب الگ ہے، اور اسی عقل و شعور کی وجہ سے ہی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مخلوق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اصل حقیقت کو جان سکیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں پر غور و فکر کریں، اور ہم کائنات پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور درست نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔